الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی قائد الغر الموجلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جان عالم تاجدار عالم فخر موجودات فخر دو عالم سید انس و جاں شہنشاہ حسینہ شہنشاہ لالہ رخاں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بلند بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی کچھ دوست پیچھے سوئے ہوئے بیٹھے ہیں، ابھی 12:30 نہیں ہوئے، لیکن نیند آپ کی آنکھوں پہ دستک دے رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی وہ رات ہے جس رات کے صدقے اللہ نے کائنات کو بہاراں عطا فرمائی۔ اگر آپ بھی اس بہار سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس محبوب کی آمد کا تذکرہ ہے تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس محبت بھری محفل کا انداز اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ مومن کے دل میں خیال مصطفیٰ کیوں نہ آئے، مومن کے دل میں خیال مصطفیٰ کیوں نہ آئے، یہ ان کا گھر ہے آتے رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ وک گئی ہاں تیرے نام تو نے تے کون کمینڑی نو جاندا سی، میرے گل وچ پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نال جگ سیاندا سی، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ با محمد نور عشق پاک جفت، بحر عشق اورا لولا گفت۔ اس مالک کائنات کی حمد کے بعد میرے حضور آقا نعمت تشریف فرما ہیں، قرب و جوار سے میرے یاران طریقت حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ الارواح جنود مجندۃ، میرے آقا نے فرمایا روحیں لشکر کی طرح ہیں، جیسے لشکر ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو روحیں عالم ارواح میں کٹھی تھیں وہ یہاں بھی کٹھی ہیں، جو وہاں پہ جن کا اختلاف تھا یہاں بھی ان کا اختلاف ہے، جو روحیں ادھر حضور کا ذکر کرتی رہی ہیں ادھر بھی ان روحوں کو اللہ نے ذکر مصطفیٰ نصیب فرمایا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ خواجگان، حضور خواجہ غریب نواز سائیں محمد اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی مجلس میں اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم محدث ہیں جن کو دربار مصطفیٰ کی ہر وقت حضوری نصیب تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ المیلاد ہے، جو آج کی رات ہے، لیلۃ المیلاد یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔
لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد اس وجہ سے افضل ہے کہ اللہ نے اس میں کائنات کے امام کو مبعوث فرمایا ہے آج کی رات۔ اس لیے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت مضمون بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کی طرف اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ان میں سے۔ تو وہ آنے والا رسول کیسا ہے؟ رسولاً علماء بیٹھے ہیں، میں بطور طالب علم میری کوئی حیثیت نہیں، بس حاضری لگوانے کے لیے حکم ہوا ہے، پیش ہو گیا ہوں۔ تو رسولاً پہ جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے کہ ایسا رسول بھیجا ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہے، جو سب رسولوں سے اکمل ہے، جو سارے رسولوں کا اللہ نے اس کو امام بنا کے بھیجا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فضلت علی الانبیاء بست، جان عالم رحمت کونین علیہ السلام کو اللہ نے 6 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، کسی رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ اگر وہ 6 فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو وہ محمد عربی کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی شان، ذرا جاگ کے یہ حضور کا فرمان سننا، انشاءاللہ حضور کا فرمان سنیں گے اور سن کر اہل محبت کے ہاں بیان کریں گے، یقیناً ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ایمان وجد بھی کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی جو فضیلت اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں پہ عطا فرمائی وہ کیا عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، جامع کلمات عطا فرمائے۔ یہ حضور کی پہلی خصوصیت، حضور کی پہلی برتری جو اللہ نے سارے نبیوں پر عطا فرمائی ہے وہ میرے آقا کریم کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری جان عالم رحمت کونین سید انس و جاں محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھ کو روب دے کر میری مدد فرمائی۔ حضور کو اتنا روب عطا فرمایا کہ حضور کا جو دشمن ہوتا تھا کئی میل تک اگر حضور کا نام سن لیتا تھا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کو اللہ نے روب دے کر دوسرے نبیوں سے ممتاز فرمایا۔ اور تیسری میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت، میرے آقا نے فرمایا وَيُحِلَّتْ لِلْغَنَائِ، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال فرمایا۔ میرے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، حضور کی امت پہ یہ کرم فرمایا کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ اور چوتھی فضیلت عظمت دوسرے نبیوں پر جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائیے۔ سنیے آج آپ کو کم علم، کہم فہم مذہبی سکالر ملیں گے جو کہیں گے یہ میلاد کہاں سے آیا ہے، یہ میلاد کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، ان کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو چوتھی فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وَجُعِلَتْ لِيَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ ہزاروں کعبے بن گئے جبیں جہاں تو نے رکھ دی، حضور نے قدم رکھا زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور مسجد کیا ہے؟ جہاں عبادت کی جاتی ہے۔ پہلی قومیں، پہلے انبیاء کے لیے عبادت کے لیے ایک خاص جگہ تھی، وہاں پر عبادت کی جاتی تھی، کوئی اور جگہ پر عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے حضور کے امتیوں پر کرم فرمایا کہ جہاں بھی حضور کا امتی ہو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا، نماز ادا کرے گا، اللہ نماز قبول فرما لے گا۔ اور اگر پھر میرے آقا نے فرمایا یہ چوتھی فضیلت، پانچویں فضیلت جان عالم رحمت کونین علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمائی، میرے آقا نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے مجھ کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وہ محبوب جس کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کے بھیج دیا ہے، جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رسالت کا تاج بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور چھٹی فضیلت جان عالم رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ او کما قال النبی علیہ السلام، سرکار نے فرمایا جو چھٹی خصوصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جو دوسرے نبیوں سے مجھے برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کا مجھے خاتم بنا کے بھیج دیا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ وہ محبوب کی شان ہے۔ تو اس کو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس کو نقل کیا، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی جبرائیل، حضرت عائشہ ام المومنین عاتقہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ایک دن جبریل میری خدمت میں آئے اور فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد، جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق کو بھی کھنگالا ہے، مغرب کو بھی کھنگالا ہے، اے میرے محبوب سربراں تجھ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو اسی منظر کو طوطی ہند حضرت امیر و خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے آفاق را گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ حضور کو جب جبریل نے دیکھا، جبریل نے کہا کہ میں نے حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جس کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، اور اس رسول کی یہ بھی شان ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ حضور قندیل ربانی فیض سبحانی حضور سائیں شیر محمد گیلانی رحمت اللہ علیہ، مجھے ایک درویش نے یہ بات بتائی کہ آپ کا یہ معمول ہوتا تھا جب صبح اٹھتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو درویش نے سوال کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیلیا سن، یہ او کلام ہے جڑا اللہ نے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ آج ہم نے اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، توڑ لیا ہے۔ اگر آج یہ قرآن ہم پڑھنا شروع کر دیں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن بچیوں کو ساتھ دیا جاتا ہے، ان کو سائے میں گزارا جاتا ہے بچیوں کو، تو عزیزان گرامی قدر یہ برکت بھی موجود ہے، قرآن کو بلند جگہ پہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی شان موجود ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے یقیناً بندہ جتنا بھی پریشان ہو اس کا دل رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کو اللہ نے مزکی بنایا، حضور دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے آئے۔ علماء بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے شروع میں مومنین فرمایا ہے، قیامت تک جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، جو آ رہے ہیں، سب کے دلوں کو ستھرے کرنے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہی سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، بڑا طویل واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن ابی معیط روایت کرتے ہیں، اب عقبہ بن ابی معیط جو مکے کا سردار تھا اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود نو عمری ہے تو مکہ کے ارد گرد ایک دن بکریاں چروا رہے تھے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ، تو سرکار علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیٹے اس بکری کا بچہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کا دودھ پی لیں۔ تو آگے سے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا، ابھی ایمان نہیں لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق بچہ بڑا ایماندار ہے جو اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود جب اتنا جملہ کہا، حضور کو جملہ بڑا پسند آیا، تو آگے سے عبداللہ بن مسعود سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا
کہ اے بچے ایک بکری کا بچہ حضور مانگ رہے ہیں، حضور کو دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بالآخر بکری کا ایک کمزور بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ اس بکری کے سر پہ رکھا، اس نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کیا، آہستہ آہستہ تھنوں میں دودھ آ گیا۔ جان عالم رحمت کونین علیہ السلام نے بکری کے دودھ کو دوہا اور سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق تم برتن لیتے آؤ۔ سرکار دودھ دوتے رہے، جناب ابو بکر صدیق نے بھی پیا حتیٰ کہ برتن بھر گئے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے علمنی، حضور مجھے بھی اپنا غلام کر لیجئے، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضور مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ تو آگے سے جان عالم رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ فیکا فإنکا معلم، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھے برکت بھی عطا فرمائے اور تجھے کائنات کا علم بھی عطا فرمائے۔ ادھر حضور نے یہ دعا مانگی، پھر جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور کی امت کے سب سے بڑے فقیہ ہونے کا یہ اعزاز حاصل ہے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کا لقب ہے صاحب نالین رسول، کہ حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے حضور کے جوڑوں کو اٹھاتے اور اپنی آستینوں میں رکھ لیتے، یہ ان کا لقب ہے انا صاحب السوادہ۔ حضور کا تکیہ رکھا کرتے تھے، یہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود کی شان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے، یہ ہے جن کا حضور نے تذکیہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہمیں خوبصورت اللہ نے ایک نسبت عطا فرمائی ہے۔ حضور سیدی و مرشدی حضور سائیں شیر محمد گیلانی فتح پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے این عشق دے جیڑے، این عشق دے جیڑے گل پے اساڈے، اسیں کنٹھی اگے ہاسے کول تو ساڈے، دتے عشق اچھلے وانج پید دراڈے، ڈھولا من آرزوئی وسو کولا ساڈے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج اس محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس میلاد والی کی عظمت کو بھی مانا جائے اور اس کی سیرت کو بھی مانا جائے۔ جان عالم رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے احسن الخلقہ، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ تو آج میلاد کی رات ہم نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں گے اچھے اخلاق کے ساتھ کریں گے۔ آج فضائل تو بڑے بیان کیے جاتے ہیں لیکن سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آج ہمیں سیرت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس محبوب کی سیرت بھی بے مثل ہے، صورت بھی بے مثل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آستانے کی غلامی میں رکھے، تیری آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، خدا سلامت رکھے، تیرے در سے آشنائی، وما علینا الا البلاغ۔